زندگی میں یہ چیز بارہا دیکھی ہے کہ انسان پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی امیر ہو جاؤں، جتنی جلدی مجھے پیسے مل جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ غربت کو کوئی پسند نہیں کرتا، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں اور میرے پاس زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے۔ یاد رکھیں، دولت کمانا، پیسے کمانا اسلام میں منع نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانوں کو پیسے کمانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، اگر 3 طریقوں سے رزق کمایا جائے، پیسے کمائے جائیں ان 3 مقاصد کے لیے، تو یاد رکھیں پھر یہ پیسے کمانا بھی عین عبادت بن جاتا ہے۔ پھر وہ پیسہ گمراہی میں یا تکبر کی طرف لے کے نہیں جاتا بندے کو، بلکہ وہ اللہ کے بندے کو مزید قریب کر دیتا ہے، وہ اپنے رب کا قریب بھی بندہ بن جاتا ہے۔ تو ان 3 مقصد کے لیے جو پیسہ کماتا ہے، سب سے پہلا سوال کرنے سے بچنے کے لیے، وہ اس لیے دن رات محنت کرتا ہے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ کیونکہ شریعت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو بلا وجہ کسی کے آگے سوال کرنے سے منع فرمایا کہ بلا وجہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بلا وجہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگتے رہو، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے وہ تم کماؤ۔ تو وہ اس لیے کماتا ہے، اس لیے محنت کرتا ہے کہ مجھے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو یہ طریقہ جائز طریقہ ہے، اس طریقے پر اگر وہ کمائے گا تو ثواب بھی پائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس لیے کماتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کرے گا، اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ اس لیے محنت و مزدوری کرتا ہے کہ ان کے لیے رزق حلال کما سکے۔ تو ان کے لیے رزق حلال کمانے کی نیت سے اب جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ بھی عین ثواب ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس خرچ کرنے کا اسے صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو دن رات محنت کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ میں اپنے گھر والوں کی اچھی کفالت کروں، ان کے روٹی روزی کا، کپڑے لیے کا اور دیگر ضروریات کا اہتمام کر سکوں، تو پھر پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے، کمایا جا سکتا ہے، تو اس پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا مقصد یہ ہے کہ وہ اس لیے کماتا ہے اور زیادہ کماتا ہے، اللہ نے اسے اس کی ضرورت سے بھی زیادہ دے دیا۔ ایک تو تھا کہ وہ بھیک مانگنے سے بچتا، دوسرا تھا کفالت کرتا گھر والوں کی، اب وہ بھیک مانگنے سے بھی بچ گیا، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اب اور بھی زیادہ کما رہا ہے، اس سے بھی زیادہ کما رہا ہے۔ تو اس سے بھی منع نہیں کیا گیا اگر یہ اس کا کمانے کا مقصد ہو کہ یار اگر مجھے میری ضرورت سے زیادہ رزق ملا تو میں اس سے دوسروں کی مدد کروں گا، پریشان حالوں کے کام آؤں گا، جس کو ضرورت پڑی اس کی خدمت کر دوں گا، غریبوں کے کام آؤں گا، کسی بیوہ کا آسرا بن جاؤں گا، تو لوگوں کی مدد کرے گا ان پیسوں سے۔ تو فرمایا اب یہ اس کا زیادہ کمانا بھی کوئی نقصان والی بات نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، تو رزق کمایا جا سکتا ہے ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی مدد کرتا ہے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کیا، اس کی مدد کی، اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر کوئی سایہ کی تلاش میں ہوگا، تو اللہ ایسے شخص کو جس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہوگی اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ رزق ضرور کمائیے لیکن ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔